الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے تاریخ اسلام کی عظیم شہادتوں پر گفتگو ختم کی تھی کہ ہماری تاریخ کی عظیم شہادتیں وہ ان ایام کے اندر ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو شہید کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ 28 ذی الحج کو ہوا اور یکم محرم الحرام کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس سے 2 ماہ قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ شہادت کے لفظی معنی گواہی کے ہیں، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو شہادت کے معنی موجودگی کے ہیں۔ شاہد غائب کا الٹ ہے، جیسے ہم نماز جنازہ میں کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یا اللہ ہم میں سے جو فوت ہو چکے ہیں انہیں بخش دے، اور جو ہم میں سے زندہ ابھی موجود ہیں انہیں بھی بخش دے۔ و شاہدنا و غائبنا، اور ہم میں سے جو موجود ہیں اس وقت انہیں بخش دے، اور ہم میں سے جو موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، ایبسنٹ ہیں، انہیں بخش دے۔ کسی بھی واقعے کا اصل گواہ چشمدید گواہ ہوتا ہے، اور چشمدید گواہ کیسے بنتا ہے؟ جب وہ موقع پر موجود ہو۔ یعنی جب عدالت میں کوئی وکیل کسی گواہی کو غلط ثابت کرتا ہے، اس کے بعد بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹری پروف دے دے کہ یہ گواہ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھا، یا ملزم کو وہ چھڑاتا ہے وکیل یہ ثبوت پیش کر کے کہ یہ تو اس موقع پر موجود ہی نہیں تھا، تو یہ اس کا کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ شہادت کا لفظ جو ہے یہ گواہی کے لیے استعمال ہونے لگا اصطلاحی طور پر، اور جسے ہم معروف معنوں میں شہید کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں جان دینے والا۔ یہ اصل میں علامہ اقبال نے اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، فارسی ربائی ہے ان کی، کہ زنوری سجدہ می خواہی
کہ تو اپنی اتنی پاورفل نوری مخلوق سے تو صرف سجدے کا تقاضا کرتا ہے اور تسبیح کا تقاضا کرتا ہے. ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے سزا خواہی. اور اس خاکی مخلوق بیچاری سے تو بہت زیادہ تقاضا کر رہا ہے. چنا خود را نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہا. حالانکہ اگر تو اپنے آپ کو دیکھے، اپنے پر نظر ڈالے، تو تجھے تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، نہ سجدے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اوہ یس، میں سمجھ گیا کہ تو اپنے وجود کی گواہی اپنے بندوں کا خون بہا کر لینا چاہتا ہے. چنا خود را نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہا. شہادت بر وجود خود خون دوستاں خواہی، کہ تو اپنے وجود پر گواہی چاہتا ہے اپنے دوستوں کا خون بہا کر. تو اسلام کی ابتدا بھی گواہی ہے، یعنی ہم کلمہ شہادت کہتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی زبان سے گواہی دے کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور اسلام میں جو تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیے ہیں، اس کی پرفارمنس کی آخری انتہا کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی جان دے کر گواہی دے دے کہ وہ اس نظریے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو وہ حق مانتا ہے اور وہ اس پر مرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے کے لیے بھیجا تھا کہ وہ سر عام اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. اور ڈنکے کی چوٹ کہیں، بتائیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور امت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بنائی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ اسی کام پر مامور تھے کہ وہ اللہ کی گواہی دیں، آخرت کی گواہی دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعتبارات سے ممتاز بنایا انبیاء کرام میں سے بھی. ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی اور رسالت اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی، اسلام کی جو گواہی دی، ویسی گواہی پیغمبروں میں سے کوئی پیش نہیں کر سکا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی گواہی ابتدائی سٹیج تک رہی، اگلی سٹیجز آئی نہیں. اگر آئیں تو قوم نے ساتھ نہیں دیا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی اور اس شریعت کے نفاذ کا تقاضا کیا، لیکن اس کے لیے ایک اہم سٹیپ کیا تھا کہ وہ اپنے ہوم لینڈ فلسطین کو فتح کریں اور پھر وہاں پر تورات کے احکام کو نافذ کریں. لیکن ان کے ساتھیوں نے بزدلی کا ثبوت دیا، کم ہمتی کا ثبوت دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ لڑنے کو تیار نہ ہوئے، انکار کر دیا. تو پھر بھی وہاں کام ٹھپ ہو گیا. اس سے پیچھے چلے جائیں تو حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت نوح، یہ سب کیا ہیں؟ یہ کون ہیں؟ انہوں نے گواہی دی، لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، لیکن لوگوں نے مان کے نہیں دیا. تو رزلٹ سب کا سیم ہے، صرف یہ فرق ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہلاک ہونے والے سب کے سب انبیاء کرام کا انکار کرنے والے تھے، لہذا وہ پوری قوم سوائے ایمان والوں کے غرق کر دی گئی، تباہ کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجے گئے. اولاً
وہ تو تباہ کر دیے گئے اسی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے تھے انہوں نے مان لیا حضرت موسیٰ کو اللہ کا رسول، لیکن حضرت موسیٰ کے کہنے پر لڑنے کو تیار نہیں ہوئے، تو لہذا انہیں سزا ملی کہ 40 سال تک انہیں صحرا کے اندر بھٹکنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت سے محروم ہو گئے، ان کی معجزانہ قیادت اس سے محروم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی صحرا میں انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی اسی صحرا میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جا کر انہیں پھر لڑ کر وہ شہر فتح کیا ہے، اور پھر عظیم سلطنتیں قائم ہوئی ہیں بنی اسرائیل کی، حضرت سلیمان کی حکومت، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت، حضرت ذوالقرنین کی حکومت۔ یہ بڑی بڑی حکومتیں ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے اندر قائم ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کے نبی بادشاہ بنیں گے تو وہاں عدل تو ہوگا، وہاں ظلم تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے شرف عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسالت کو کلائمیکس تک پہنچایا۔ یعنی رسول کے معنی کیا ہیں؟ پیغام پہنچانے والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نوع انسانی تک پہنچایا، یہ ثابت کر کے کہ یہی دین حق ہے، جس کی میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو مثال دی تھی کہ خلافت راشدہ کے دوران خلفائے راشدین نے دنیا پر ایک حجت قائم کی کہ یہ ہے نظام حق، یہ ہے دین حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا تھا۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ باقی انبیاء کرام کو بشیر کہا، نذیر کہا، داعی کہا، رسول کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مرتبہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تھا، قرآن مجید اور دین اسلام دے کر، تاکہ وہ اس دین کو کل نظام زندگی پر، کل دین پر غالب کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کا فیصلہ روبہ عمل آیا۔ اب دین حق کی حقانیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی، اس کا بھی آغاز زبانی گواہی سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی اختیار کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تحریک اسی نظریت پر بیس کرتی تھی۔ اس کی بنیاد یہی نظریہ تھا کہ وہ جسے تم خالق مانتے ہو اس کائنات کا، وہی تمہارا رب اور تمہارا آقا ہے، تمہارا مالک ہے، اس کی بندگی اختیار کرو۔ اس بندگی کے اختیار کرنے کے پھر سارے وہ مختلف پہلو تھے۔ اگر وہ مالک ہے تو پھر اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اگر وہ مالک ہے تو پھر اسی سے ڈرو، اگر وہ مالک ہے تو اسی پر بھروسہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ ہر آنے والا دن کیا ہونے والا ہے یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ کمپلائنس کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے راستے خود کھولے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیال کے مطابق مکہ مکرمہ سے طائف گئے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کا سبب، اس کا ٹوین سٹی وہ طائف تھا۔ مکے کے سرداروں کی وہاں پر جائیدادیں تھیں، لیکن وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد واقعہ معراج ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی کھڑکی خود کھولی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کے اندر مدینہ منورہ دارالہجرت بن گیا۔
اب دارالہجرت بنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اپنا آلٹرنیٹ بیس قرار دیا، اور پھر وہاں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کی پلاننگ کی ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بتائے ہوئے راستے پر آپ نے پہلے 6 ماہ میں مدینہ منورہ کو سیکیور کرنے کے بعد آپ نے باہر کا رخ کیا ہے اور وفود بھیجے ہیں تجارتی راستوں پر اور مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے، اور مکے والوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ میں تمہاری لائف لائن بھی کاٹ سکتا ہوں، تجارتی شاہراہیں بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہوں، اور میں تمہیں سیاسی اعتبار سے بھی الگ تھلگ کر سکتا ہوں۔ یہ سیاسی اعتبار سے الگ تھلگ کرنا یہ آج بھی دنیا میں ایک بہرحال ایک کام ہے کرنے کا، کہ سفارتی سطح پر دشمن کو الگ تھلگ کیا جائے اور جو اس کے الائز ہیں ان کو اس سے توڑا جائے۔ یعنی 2 اسٹریٹجیز ہیں نا کشمیر کے سلسلے میں۔ بس بعض لوگ جو ہیں ہمیں سے وہ ملٹری سلوشن پر بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جنگ جو ہے اس کا اعلان کر دینا چاہیے اور حملہ کر دینا چاہیے ہندوستان پر۔ اس کے مقابلے میں بعض جو دوسری رائے ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں سفارتی کوششیں کر کے ہندوستان کو، انڈیا کو الگ تھلگ کرنا چاہیے، پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو راستے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ دونوں راستے ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان وفود کے ذریعے سے جو آپ نے مدینہ منورہ سے روانہ فرمائے 8 مہمیں ہیں، ان سب میں آپ کو وہ ملٹری جو ایک پرسوٹ ہوتی ہے اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ آپ نے جھنڈا دیا ہے، مسلح دستے آپ نے روانہ کیے ہیں، اگرچہ حملہ کرنے سے منع کیا ہے لیکن مسلح دستہ بھیجنا یہ بتاتے خود ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، تم آؤ میدان میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مووز جو تھے اس نے قریش کو مجبور کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئیں۔ اب اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں آئے ہیں۔ تو اکثر سیرت نگاروں نے تو یہی سمجھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دفاع کیا ہے اپنا، لیکن ذرا غور سے پیچھے آپ ہٹ کے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قریش کو مجبور کیا تھا کہ وہ آئیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایک سفارتی کوشش اور ایک ذرا تھریٹ اور پھر اس کے نتیجے میں مقابلہ، سیف بدست میدان میں آئے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا لیڈر جو ہوتا ہے اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے، خاص طور پر اگر وہ لیڈر اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تو پھر بہت بڑی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے کیا کرے گا اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد کا آپ طائرانہ جائزہ لیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، یعنی پہلی وحی کے تیسرے سال، تقریباً 3 سال کے بعد آپ نے باقاعدہ وہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے، تو اس کے بعد تو ہارڈلی 18 سال ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا ہے۔ اور ان 18 سالوں میں سے تھے جو یوں کہیے کہ 10 سال ہیں وہ تو مکہ مکرمہ ہی ہیں، اور پھر مدینے جاتے ہی 8 سالوں کے اندر یعنی ربیع الاول سن 1 ہجری، یہ وہ سال ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہوئے، اور رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہے۔ تو جو نظریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فلوٹ کیا مکہ مکرمہ میں، وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید جو آپ پر نازل ہو رہا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک رہنمائی تھا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی وہ ایک رہنمائی تھا۔ اس میں بار بار خوف خدا پر زور دیا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔
اس کا کہنا مانو. یعنی یہ تین اس کی اہم ڈائمینشن ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، لہذا اسی سے مانگو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی سے ڈرو. اور قرآن مجید کا جو مکی حصہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اس میں آپ یہی پیغام جو ہے وہ دیکھیں گے. اور اس سے صحابہ کرام میں جو ملٹیپل ڈائمینشنل جو ایک گہرائی پیدا ہوئی ہے ان کی سوچ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، اس کا آپ تصور کیجئے کہ اسی کے نتیجے میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں ایک منفرد کام کیا ہے. وہ منفرد کام کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا ہے. یہ بھی ایک موٹی سی اصطلاح ہے، اللہ کے دین کو قائم کر دیا. ہوا کیا اس میں؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عدل اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس زمین پر قائم کر دیا، اور لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پر انصاف ملنا شروع ہو گیا. بہت بڑی تبدیلی تھی کہ دنیا میں جو بادشاہتیں رہی ہیں تو بادشاہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. بادشاہ تو تھا ہی، قانون بھی وہی تھا، عدل بھی وہی تھا، اس کی من مانی چلتی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کر دی. کسی کا حکم نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا. اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی وہ ہے. ہم سب کیا ہیں؟ ہم اس کی رعایا ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں. لہذا حکم اللہ کا چلے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کوئی برادری نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کا برابر خالق اور برابر رب ہے. آپ قبیلوں کے ریفرنس سے دیکھیں تو بھی تمام قبیلوں کا رب ہے. قوموں اور نسلوں کے اعتبار سے دیکھیں تو تمام قوموں اور تمام نسلوں کا ایک ہی رب اور ایک ہی خالق ہے. رازق بھی سب کا وہی ہے. ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، مانگنا بھی اسی سے چاہیے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو نوع انسانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی. اور اس نظریے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا دیا. اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خلافت راشدہ میں پھر جو اسلام کی برکات تھی ان کو پبلک کرنے کا موقع ملا. اور اس میں پائنیئر کی حیثیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت فتنوں کو فروغ کرنے میں گزر گئی. 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ تھا، لیکن جو چومکھی جنگ لڑی انہوں نے اور تمام فتنوں کو فروغ کر کے ایک سموتھ حکومت حضرت عمر کے حوالے کر دی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فورن ایگریشن کا کوئی فوری اندیشہ نہیں تھا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کو اسٹیبلش کرنے کا موقع ملا. اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی اعلیٰ ترین معیارات ہیں انسانیت کے، اعلیٰ ترین اقدار انسانیت کی، ان سب کو کر کے دکھانے کا موقع ملا حضرت عمر کو، اور انہیں کر کے دکھایا. انسانی مساوات کا وہ تصور دیا کہ جو ریپلیکیٹ نہیں ہو سکا. انسانی اخوت اپنے ٹاپ پر پہنچی. ویلفیئر کا نظام پہلی دفعہ نو انسانی کو حضرت عمر نے دیا. اسی طرح اسٹیٹ جو تصور آج ہم لیے پھرتے ہیں، آج بھی دنیا میں پولیٹیکل سائنس اس سے آگے نہیں جا سکی کہ ایک اسٹیٹ ہو جس میں ہر قبیلہ یا ہر صوبہ یا ہر اسٹیٹ آزاد ہو. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی ہر اسٹیٹ انٹرنلی اٹونومس ہے، اس کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس کی چھتری ہے، اور اس کا پھر ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کے تحت وہ سارا نظام چل رہا ہے. اور اسٹیٹ کے اندر انتظامیہ علیحدہ ہو، عدلیہ علیحدہ ہو، مقننہ علیحدہ ہو. اس کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے نام کو ایک برکت دی. خلافت راشدہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی، خاندان بنو امیہ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، ٹھیک ہے نا.
حضرت معاویہ کے بعد یزید ابن معاویہ، اور اس کے بعد پھر خاندان بنو امیہ کے اندر حکومت چلی گئی۔ یہ بھی قریش ہی کے وہ خاندان ہے، بنو ہاشم بنو امیہ، ان کے پاس حکومت چلی گئی، تو انہی میں سے پھر ایک عمر پیدا ہو گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہی جو کام حضرت عمر نے کیے تھے، خاص طور پر ویلفیئر کا نظام، اس کو جس زبردست طریقے سے انہوں نے نافذ کیا، تو تاریخ میں پہلی اور آخری مرتبہ چشم فلک نے دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے رہے لیکن کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں۔ 11 بیٹے تھے ان کے، اور جب بستر مرگ پر پڑے تھے، اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے یعنی خاندان بنو امیہ میں وہ بادشاہت کا رنگ آ گیا تھا، اور انہوں نے اپنے خاندان میں جاگیریں بانٹی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ سارے جتنے بھی وثائق تھے، ڈاکومنٹس تھے جن میں وہ الاٹ کی گئی تھیں ان کو زمینیں، جائیدادیں، وہ سب منگوا لیے اور کینچی سے ان سب کو کاٹ دیا، اور کہا کہ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی جاگیر ہے۔ اور پھر آخری وقت ان کا کیا ہے کہ ان 12 بیٹوں کو بلایا، یعنی زمینی بستر تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، سامنے وہ 11 بیٹے کھڑے تھے، ان کی طرف دیکھا، نظر جھکائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کہا بیٹو میرے رب نے مجھے تمہارے باپ کو 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا۔ تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، السلام علیکم، اور اپنی روح جو ہے وہ خالق کے حوالے کر دی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ عمر ثانی ہے۔ پھر 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے نام کی اس برکت کا پھر ظہور کیا اور افغانستان میں ملا عمر تشریف لے آئے۔ انہوں نے آج کے اس دور میں، یعنی جب دانشور جو ہیں وہ اسلام کو ڈسون کر چکے تھے، مسلمان دانشور بھی، کہ جی 1300 سال 1400 سال پرانا قانون ہمارے لیے، دستور ہمارے لیے کیسے قابل عمل ہو سکتا ہے، تو ملا عمر نے وہاں عمارت قائم کر کے، عمارت اسلامیہ افغانستان قائم کر کے دوبارہ وہاں پر وہ نظام جو ہے وہ قائم کر کے دکھا دیا عدل کا۔ افغان جس کا بچہ جو ہے وہ کلاشنکوف سے کھیلتا تھا، وہاں انہوں نے عام کر دیا انہیں۔ ساری دنیا چیختی چلاتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہیروئن جو ہے وہ ساری دنیا میں سبغل ہوتی ہے، ان کے ایک حکم پر ہیروئن کاشت ہونا بند ہو گئی، پوست کاشت ہونا بند ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے دکھا دیا کہ یہ جو اسلام کا نظام ہے، اس کے ذریعے سے امن بھی قائم کیا جا سکتا ہے، عدل بھی قائم کیا جا سکتا ہے، اور بت پرستی بھی روکی جا سکتی ہے۔ یعنی وہ جو بت توڑا تھا انہوں نے، وہ کیا تھا؟ انہوں نے ثابت کیا کہ بت بیچ کر ہم پیسے کمانے والے نہیں ہیں، اسلام کا نظریہ جو ہے وہ نظریہ توحید ہے، اور اسلام عدل کا خواہاں ہے، عدل قائم کیا۔ ان کے واقعات آپ دیکھیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے کہ کیسے کیسے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اور جلدی فیصلے کیے ہیں، اور ظلم کا خاتمہ کیا ہے۔ اسی لیے ویسٹ کو، اسلام کے دشمنوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ ساری دنیا میں اسلام پھیل نہ جائے، اور پھر احادیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبریاں تھیں کہ حضرت مہدی کو مشرق سے کچھ کمک ملے گی، خراسان سے کچھ جھنڈے چلیں گے، اور کوئی ان کو سرنگو نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ فلسطین میں جا کر نصب ہو جائیں گے، تو ان کو اندازہ ہوا کہ شاید یہ وہ بیس بن رہی ہے۔
تو امریکہ اپنے سارے ہواریوں کے ساتھ پورے نیٹو کے ساتھ آیا، حملہ آور ہوا، لیکن جس بے عزتی کے ساتھ اب وہ وہاں سے نکل رہا ہے اس کا آپ سب کو اندازہ ہے۔ کس سے شکست کھائی ہے؟ بے سر و سامان نہتے مسلمانوں سے۔ ان کا واحد سرمایہ کیا تھا؟ ایمان۔ ان کی واحد طاقت کیا تھی؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ یعنی امریکہ کی ٹیکنالوجی کا آپ اندازہ لگائیں، ویسٹ کی ٹیکنالوجی کا آپ اندازہ لگائیں تو وہ شاید دنوں نہیں گھنٹوں کی مار تھے، لیکن 18 سال 16 سال کی طویل جنگ کے بعد اب امریکہ گویا منتیں کر رہا ہے کہ مجھے باعزت واپسی دے دو۔ اور آج کے اخبار میں جو خبر تھی کہ امریکہ کے کمانڈر ان چیف نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بہت توہین آمیز جو ہے وہ شرائط انہوں نے رکھی تھی اور وہ اب عزت بتانے کے چکروں میں ہیں، ورنہ امریکہ ہار تو چکا ہے۔ اسی کا آپ اطلاق سمجھیں کہ کل کو دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ اسلام کا دشمن اپنی پلاننگ کر رہا ہے اور بڑی بڑی لمبی پلاننگ ہے ان کی۔ کب سے وہ نیٹ پر نقشے جو ہیں وہ چھاپ رہے ہیں کہ سن 1920 کا پاکستان یہ ہوگا، 2020 کا پاکستان یہ ہوگا اور 10 کا پاکستان یہ ہوگا۔ تو 10 والے 5 والے وہ سب جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اب 20 والے نقشے اور اب 30 والے بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 20 والا بھی ناکام ہوگا، جھوٹا ثابت ہوگا، اور 30 والا بھی جھوٹا ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان نہیں ٹوٹے گا، انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ انڈیا بھی ٹوٹے گا اور پھر امریکہ بھی ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے۔ البتہ اس میں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ نوٹ کرایا تھا، اس ادارے کے بانی محترم ڈاکٹر اظہار احمد صاحب رحمہ اللہ، وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے ہماری پٹائی بہت ہوگی، خاص طور پر مسلمانوں سے بھی وہ 2 کے بارے میں بہت زور اور یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے حقدار ہیں۔ نمبر 1 عرب، جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، لینگویج بیریئر نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں، وہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ بغیر ترجمے کے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں، خلفائے راشدین انہی میں سے ہیں، لیکن اب اسلام کو جو پیٹھ وہ دکھا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے محمد بن سلمان جو کچھ کر رہے ہیں، اور امارات کی جو قیادتیں ہیں جو کچھ وہ کر رہی ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین کو بتوں سے پاک کیا تھا، اور اب امارات کے سربراہ جو ہے باقاعدہ بت پرستی کی سرپرستی فرما رہے ہیں، ان کے مندروں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ یہی سرپرستی ہوتی ہے نا۔ تو سزا کے مستحق ہیں وہ۔ اور دوسرا وہ کہتے تھے پاکستان کو اگر آپ نوٹ کریں، اس کی تاریخ کو تھوڑا سا دیکھیں، اور یہ حادثہ نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ تاریخ پاکستان اب ہمارے سلیبس میں سے نکال دی گئی ہے، نظریہ پاکستان نکال دیا گیا ہے۔ ہمارے حکمران اتنے بکاؤ تھے کہ ان کے کہنے پر ہم نے پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ غائب کر دی، نظریہ پاکستان غائب کر دیا، علامہ اقبال کو سلیبس میں سے نکال دیا۔ بہرحال آپ علامہ اقبال کو پڑھیں، چند ایک نظمیں صرف مشہور ہیں، لیکن کبھی کوئی کتاب بال جبریل اٹھا کے دیکھ لیں، بانگ درائی اٹھا کے دیکھ لیں، جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ 100% ہندوستانی ایک شخص کا ہے، ایک جذبہ اور جوش پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ان کی نظمیں جو ہیں ان میں عنوان بظاہر جو ہے وہ سادہ سا عنوان ہے،
زمانہ نظم ان کی بڑی مشہور نظم ہے بال جبریل کی، فکری اعتبار سے جو اردو شاعری ہے ان کی، اس کا کلائمیکس بال جبریل ہے۔ اب زمانہ نظم میں آج جو نقشہ ہے یورپ کا کہ جس طریقے سے وہ درندگی دنیا میں دکھا رہے ہیں، اس میں آپ کو وہ مل جائے گی ساری چیزیں۔ ساقی نامہ کل ہی وہ اس کا ذکر آیا تو ایسے جی چاہ کہ ذرا نیٹ میں سے سفر میں تھا کل میں، تو نیٹ میں سے نکال کے ساقی نامہ پڑھا تو حیران رہ گیا میں کہ اس کے آغاز میں جو انسانی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے، ایک پہاڑی ندی سے تعبیر کیا ہے انسانی زندگی کو، کہ جس میں رکاوٹیں ہیں، اس کے ارد گرد مرغزار ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ندی ادھر مڑ جاتی ہے، کبھی ادھر مڑ جاتی ہے، کبھی سیدھی چلتی ہے، کبھی جوش سے چلتی ہے، کبھی آہستہ چلتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کا نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یعنی مسلمان کے لیے، شراب کہن پھر پلا ساقیا، یعنی ساقی شراب پلانے والے کو کہتے ہیں نا کہ اللہ وہ پرانی شراب جو تو نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو پلائی تھی وہ ہمیں بھی پلا دے، تاکہ ہمارا جو ڈیڈ وجود ہے اس کے اندر کچھ جوش پیدا ہو۔ کہیں کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ بڑا گہرا پیغام ہے، یعنی طوفان آتا ہے تو پھر دریا کے موجیں، سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں۔ یہ مسلمان جو ہے یہ صاحب ایمان ہو کر اس میں کوئی ذوق نہیں ہے، صاحب قرآن اور بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، کہ یہ قرآن مجید کا ماننے والا، پڑھنے والا ہو کر بے ذوق ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ تو حالات کا رخ اصل میں تو اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک واقعے کے کئی کئی آسپیکٹس ہوتے ہیں، اور یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں مل جاتا ہے۔ کسی ادارے کا سب سے بڑا افسر جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے گھر میں ماتم ہوتی ہے، تو وہیں پر کسی کی پروموشن ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو چھوٹے لیول پر بھی اور پوری دنیا کے لیول پر بھی ایک ایک واقعہ جو ہے اس سے کئی کئی ڈائمینشنز ہوتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ ہمارا دین ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے دل میں خوف خدا ہو، کوئی ذاتیات جو ہے وہ ہمارے پیش نظر نہ ہو، کوئی تعصب پیش نظر نہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہو، اس کے بعد انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہو، اور پھر اخلاص کے ساتھ ہم محنت کریں، کوشش کریں۔ کل کو اللہ تعالیٰ کیا حالات بنائے گا، توبہ جو ہے وہ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص بنایا ہوا ایک ملک ہے، نہ اس کی کوئی تاریخ ہے، نہ اس کا کوئی جغرافیہ ہے، نہ اس کے رہنے والے کو ایک زبان بولتے ہیں۔ یعنی عام طور پر قومیں نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، جغرافیہ کی بنیاد پر یا تاریخ کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ چائنیز ایک نسل ہے، فرانسیسی ایک قوم ہے، جرمن ایک قوم ہے، پاکستان کی کون سی قوم ہے؟ آج سے 72 سال پہلے پاکستان نام کا کوئی ملک ہی نہیں تھا۔ ملکوں کے درمیان پہاڑ ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، یہ سمندر ہوتے ہیں، یہاں کیا ہے؟ نقشے کے بیٹھ کے ایک لائن کھینچی گئی ہے، ادھر یہ تحصیل ادھر ہے، یہ تحصیل ادھر ہے، یہ تحصیل ادھر ہے، ادھر ہے، یہ ضلع ادھر ہے، یہ ضلع ادھر ہے۔ لیکن 72 سال اس ملک کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ بڑی پلاننگ جو ہے اس میں پاکستان کو خاص مقام ہے۔ اگرچہ اب بڑا مذاق کا نشانہ خود ہمارے لوگ بنا رہے ہیں، ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کو کس لیے بنائے تھے؟ دیکھنے کے لیے نہیں بنائے تھے، چاٹنے کے لیے نہیں بنائے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں، اور خاص طور پر اگرچہ کوئی اچھا یہ معاملہ نہیں ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ مجھے
دوسرے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو. لیکن فیکٹس آن گراؤنڈ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 اسوے دیے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کہا گیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. ان دونوں کی آپ لائف بایوگرافی کو پڑھیں تو بہت کم چیزیں ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی اپرچونٹی ملی تو انہیں بت توڑ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں ان کو برداشت کیا, جانتے ہوئے کہ اس کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں. آپ نے اس کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی. پھر مدینہ منورہ میں بھی 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا ہے تب آپ نے بت توڑے ہیں, اور آج تب ابھی مکہ مکرمہ میں بت نہیں آئے, خانہ کعبہ میں بت نہیں آئے. جیسا کہ میں عرض کیا کہ یعنی سعودی عرب سے باہر, لیکن عربین پیننسولا کے اندر ہی اب جو وہاں کے شیوخ ہیں, وہاں کے جو بادشاہ ہیں, حکمران ہیں, وہ بت پرستی کی سرپرستی کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک خانہ کعبہ میں بت واپس نہیں آئے. یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹریٹجی دی تھی. اس اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ترقی کی ہے, آپ آگے بڑھے ہیں. بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, لہذا وہ جو واضح گائیڈنس ہوتی ہے وہ تو اب کسی کو نہیں ملی. لیکن مشورے سے, غور و فکر سے, خلوص و اخلاص ہوگا تو ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ ان دی رائٹ ڈائریکشن آگے بڑھیں گے. اور اگر ہماری شامت اعمال ہوگی تو پھر وہ کوئی غلط قدم بھی اٹھائیں گے. غلط قدم اٹھائیں گے تو اس کے نقصانات پھر ہمیں جھیلنے پڑیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور اس نے اس ملک کی حفاظت کی تو انشاءاللہ بات جو ہے وہ صحیح رخ پر آگے بڑھے گی. اور یہ ملک انشاءاللہ, جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے اس خطبہ الہ آباد میں کہ اٹس اے ڈیسٹنی, یہ تقدیر کا فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں, یہ ہندوستان کا شمال مغرب ہے, پاکستان ہے, ایک آزاد اسلامی ریاست وجود میں آئے جس میں ہمیں موقع ملے کہ اسلام کے دور ملوکیت میں اسلام کے روشن چہرے پر جو بدنما داغ آئے تھے ہم انہیں دھو کر دنیا کو اسلام کا روشن چہرہ دکھا سکیں کہ یہ ہوتا ہے اسلام. تو پاکستان اس لیے وجود میں آیا تھا. انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے کرائے گا. 2 ہیں, اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت دوبارہ قائم ہوتی ہے تو طالبان کا جو ابھی تک رول ہمارے سامنے آیا ہے, جو روپ ہمارے سامنے آیا ہے, وہ کیا ہے؟ اسلام کا نفاذ. تو پھر وہ نفاذ ادھر بھی آئے گا انشاءاللہ. ہم نہیں انسان بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہم پر مسلط کرے گا, لیکن اسلام یہاں پر آنا ہے. اور یا اگر ہم کو غلط قدم اٹھائیں گے تو عین ممکن ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اونچی ذات کا ہندو کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا اور پھر اس سے اسلام کے غلبے کی راہ ہموار ہوگی. پورا ہندوستان انشاءاللہ پاکستان بنے گا, یا پھر وہ طریقہ ہوگا. لیکن اس میں بھی کیا ہے, پہلے ہندو ہماری ٹھکائی کرے گا, خوب پٹائی ہوگی ہماری, اور پھر اس کے بعد جیسے پہلے ہوا کہ ہے یہاں یوریش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, تو وہی تاریخ شاید انڈیا, ہندوستان, پاکستان میں بھی دہرائی جائے. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی حضور توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم اپنے کاروباری چمکاتے رہیں گے, اپنے پروفیشنز ہی بناتے رہیں گے, یا ہم اسلام کے لیے بھی کچھ کریں گے. ہم نہیں کریں گے تو یہ کاروبار بھی جائیں گے, یہ گھر بھی جائیں گے, یہ کوٹھیاں بھی جائیں گی, یہ محلات بھی جائیں گے, یہ پلازے بھی جائیں گے. اور دین تو بہرحال غالب ہوگا. ہم بے شک مغلوب ہو جائیں, دین نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے. دین اللہ کا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے, اس نے غالب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رخ پر سوچنے
اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔